ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سارے انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہم سب کی رشد و ہدایت کے لیے بہت سارے انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ ان تمام انبیاء کرام پر درود و سلام کا نذرانہ ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ العلق کی 5 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے نبی آپ پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا اور جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جو بڑا ہی کرم والا ہے اور اس نے انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ جانتا نہ تھا۔ سورۃ العلق کی یہ 5 آیتیں قرآن پاک کی پہلی آیتیں ہیں۔ یہ آیتیں کب نازل ہوئی، اس کا پس منظر کیا ہے، آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ وہ بیان کرتی ہیں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، جبرائیل علیہ السلام آئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پڑھیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے پکڑا، دبوچا، چھوڑ دیا اور پھر کہا پڑھیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکڑا، دبوچا، چھوڑ دیا اور پھر کہا پڑھیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ الغرض تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ یہ سورۃ العلق کی 5 آیتیں اسی وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی گئی۔ میرے بھائیوں، ان آیتوں میں اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا سب سے پہلا جو حکم نازل کیا، قرآن کریم کا جو سب سے پہلا لفظ نازل کیا، جس سے معلوم کیا ہوتا ہے، آپ دیکھیے، غور کیجئے، اللہ نے کہا اقرا۔ اقرا، اقرا کا معنی مطلب ہے پڑھیے، پڑھیے۔ تو قرآن کا سب سے پہلا ورڈ پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، پڑھنے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ یہ قرآن کا سب سے پہلا حکم ہے۔ اس آیت کو سامنے رکھ کر آج آپ کے سامنے علم دین کی اہمیت اور اس کی ضرورت پر کچھ گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ مجھے سچ اور حق کہنے کی توفیق دے اور ہم سب کو ان باتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ میرے بھائیوں، علم دین کی کیا اہمیت ہے، علم کی کیا اہمیت ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سماج میں سدھار اور سماج میں ترقی، سماج کو آگے لے جانے میں، سماج سے برائیاں ختم کرنے میں، سماج اور معاشرے کو ظلم و ستم سے پاک کرنے میں علم کا بڑا کردار ہوتا ہے، علم کا بڑا رول ادا ہوتا ہے۔ بغیر علم کے کوئی سماج ترقی نہیں کر سکتا، بغیر علم کے کوئی سماج عروج پر نہیں پہنچ سکتا، بغیر علم کے سماج اور معاشرے میں امن و سکون نہیں آ سکتا، بغیر علم کے سماج اور معاشرے سے بے حیائی ختم نہیں ہو سکتی، بے پردگی ختم نہیں ہو سکتی، برائی ختم نہیں ہو سکتی،
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا جو حکم دیا کہا اقرا، پڑھیے، علم کو عام کیجئے، علم حاصل کیجئے۔ علم جب انسان سیکھے گا تو وہ ساری چیزوں کی اچھی اور صحیح اور برے اور غلط کی وہ تمیز کر سکے گا۔ اور یاد رکھیے اس کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن کا نازل ہونے سے پہلے کا زمانہ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل ہونے سے پہلے کا وقت دیکھیے۔ اگر آپ عرب کا ماحول کا جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آئے نہیں تھے، قرآن کا نزول ابھی ہوا نہیں تھا۔ پورا عرب، جہاں عرب کے اندر کچھ خوبیاں تھیں تو وہیں پورا عرب گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، برائیوں میں لت پت تھا، پورے سماج اور معاشرہ گناہوں سے گدلا ہو چکا تھا۔ کوئی برائی ایسی نہ تھی جو عرب کے اندر نہ پائی جاتی ہو۔ زنا عام تھا، شراب نوشی عام تھی، لوٹ مار، قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا، حتیٰ کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دینے کا رواج عام تھا، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور ظلم و ستم کا پہاڑ ایک دوسرے پر توڑے جاتے تھے، ایک بھائی دوسرے بھائی کا خون کا پیاسا تھا۔ لیکن جب قرآن آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا جو حکم دیا کہا اقرا، پڑھیے، اقرا۔ وہاں کے لوگوں نے پڑھا، قرآن جب آیا قرآن کو سیکھا، قرآن کو پڑھا، علم کو حاصل کیا۔ محض چند سالوں میں عرب کے گھر گھر میں قرآن کی تلاوت کی آواز آنے لگی، قال اللہ و قال الرسول کی آواز آنے لگی۔ محض چند دنوں میں جب ان لوگوں نے قرآن سیکھا، قرآن پڑھا، اللہ اکبر، پورے ماحول بدل گیا۔ کل تک جو ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن تھے، قرآن آنے کے بعد اپنے بھائی کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو گئی۔ کل تک جو بچیوں کو زندہ دفن کر دینے کا رواج تھا، اب وہی سماج، وہی معاشرہ قرآن کے آنے کے بعد عورتوں کا پورا حق دینے لگا، عورتوں کا ان کا مقام دینے لگا۔ کل تک جن پر ظلم و ستم کیا جاتا تھا، ایک دوسرے سے حسن سلوک کیا جانے لگا، اور جو قوم جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی اب وہ ہدایت کے شاہ راہ پر آ گیا۔ کس وجہ سے؟ علم کی وجہ سے۔ علم کی وجہ سے میں بتانا یہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ سماج اور معاشرے میں امن و سکون لانا چاہتے ہیں، سماج اور معاشرے سے برائیاں ختم کرنا چاہتے ہیں تو علم کو عام کرنا پڑے گا، اور خاص کر علم دین آپ کو عام کرنا پڑے گا۔ اور اندازہ کیجئے علم دین کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر جو فوقیت دی، فرشتوں پر جو فضیلت دی، فرشتوں پر جو مقام اور مرتبہ دیا، کیوں دیا؟ آئیے قرآن سے یہ سوال کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر اس کا جواب موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چند نام سکھلائے، پھر ان ناموں کو، ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور فرشتوں سے کہا اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ تو فرشتوں نے کہا اللہ ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں عطا کیا ہے۔ الغرض آدم علیہ السلام نے وہ سارے نام بتا دیے، وہ سارے نام جو اللہ نے سکھائے تھے بتا دیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کی۔ میرے بھائیوں، میں یہاں بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ آدم علیہ السلام کو فرشتے سجدے کر رہے ہیں، فرشتوں پر آدم کو فضیلت یہ ملی، کیوں ملی؟ اس علم کی وجہ سے۔
اس علم کی وجہ سے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، خود علم دین سیکھیے، اپنے بچوں کو سکھائیے، علم دین حاصل کیجئے، اپنے بچوں کو علم دین حاصل کرائیے۔ اور یاد رکھیے، جس انسان کی زندگی میں علم دین آ جائے، شریعت کا علم آ جائے، اس کی زندگی میں بڑے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، بڑے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انسان جب علم دین سیکھتا ہے، وہ اللہ کو پہچانتا ہے، وہ اللہ کو جانتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور جب انسان کا دل میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، تو کوئی بھی گناہ نہیں کرے گا، کوئی بھی برائی کو انجام نہ دے گا۔ اسی بات کو اللہ نے قرآن میں یوں کہا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ حقیقی معنوں میں اللہ سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علماء ہیں، جو قرآن کا علم رکھتے ہیں، جو حدیث کا علم رکھتے ہیں، جو شریعت کا علم رکھتے ہیں۔ حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والے وہی بندے ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے، یہ عالموں کا کام ہے۔ ہرگز نہیں، یہ سوچ ذہن سے نکال دیجئے۔ بہت سارے لوگ یہ بات عوام میں پھیلاتے ہیں، یہ تو عالم ہی قرآن پڑھ سکتے ہیں، عالم ہی سیکھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مسلمان کیا، غیر مسلمان قرآن پڑھ کر ایمان لا رہا ہے، غیر مسلمان قرآن پڑھ کر ہدایت کے راستے پر آ رہے ہیں، تو کیا ہم مسلمان قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ قرآن خود کہتا ہے ھدی للناس، یہ ہدایت ہے سارے لوگوں کے لیے۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہوں گا، اپنے اندر ایک شوق پیدا کیجئے، ایک جذبہ پیدا کیجئے، اپنے اندر ایک تڑپ پیدا کیجئے کہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، قرآن پاک کو ہم سیکھیں گے، قرآن پاک کو ہم جانیں گے، اللہ نے اس میں کیا بتایا ہے، اللہ نے کیا میسیج دیا ہے، اس میسیج کو ہم جانیں گے۔ ہر کوئی یہ کوشش کرے، ہر کوئی یہ کوشش کرے۔ اور یاد رکھیے، جو علم دین سیکھتا ہے، دنیا میں بھی اس کی سربلندی ملتی ہے اور اللہ بھی اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 28ویں پارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے، والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم والے کے درجات کو بلند رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھتے ہوں گے سماج میں، معاشرے میں، کہ جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس علم ہے، اس کی ایک الگ شان ہے، اس کی ایک الگ پہچان ہے، اس کی ایک الگ مقام ہے۔ لیکن جس کے پاس علم نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں سماج اور معاشرے میں اس کی کیا حیثیت ہے۔ اور میرے بھائیوں، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک مسلمان علم دین نہیں جانے گا تو عبادات میں غلطی کر سکتا ہے، معاملات میں غلطی کر سکتا ہے، نہ نماز صحیح ڈھنگ سے پڑھ سکتا ہے، نہ روزے کے مسائل میں غلطی کر سکتا ہے، زکوٰۃ کے مسائل میں غلطی کر سکتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، واجب ہے۔ اس لیے کم سے کم علم اتنا حاصل کیجئے کہ نماز کا طریقہ جان سکے، نماز کی دعائیں جان سکے، روزے کے مسائل جان سکے، اللہ کو پہچان سکیں، رسول کو پہچان سکیں، آخرت کو جان سکیں، ایمان کو جان سکیں۔ کم سے کم اتنا علم حاصل کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں، علم جہاں ہم بڑوں سے حاصل کرتے ہیں، یہ علم جو ہمارے پاس نہیں ہے، ہم سے چھوٹے کے پاس ہے، تو اس کے پاس بھی جا کر حاصل کریں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، میں تو عمر میں اس سے بڑا ہوں، میں تو دولت کے اعتبار سے اس سے بڑا ہوں، میں تو برادری کے اعتبار سے بڑا ہوں، میں تو اس سے اونچا مقام والا ہوں، میں اس کے پاس جا کر علم حاصل کروں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی سوچ رکھنے والا انسان علم کو حاصل نہیں کر سکتا، علم کو حاصل نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیے، آج جمعہ کا دن ہے، سورۃ الکہف جس نے پڑھا ہوگا اسے معلوم ہوگا کہ سورۃ الکہف آیت نمبر 66 سے لے کر 82 تک اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا۔
اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو خصوصی علم دیا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیا تھا۔ وہ علم موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ خضر علیہ السلام کے پاس خصوصی علم ہے جو تیرے پاس نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سفر کیا اور سفر کر کے خضر علیہ السلام کے پاس گئے اور خضر علیہ السلام سے ملاقات کیے۔ ملاقات کرنے کے بعد پہلے تو ان سے اجازت چاہی، اجازت مانگی کہ میں اجازت چاہتا ہوں، آپ کے پاس جو علم ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو خصوصی علم دیا ہے، وہ علم میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں صبر کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں میں صبر کروں گا، آپ جو شرائط طے کرتے ہیں ان شرائط پر میں پابندی کے ساتھ اتروں گا۔ الغرض اس کے بعد دونوں کے درمیان جو باتیں ہوئی، دونوں کے درمیان جو گفتگو ہوئی، قرآن میں پوری تفصیل کے ساتھ اس کا واقعہ ذکر ہے۔ میں یہاں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ خضر علیہ السلام یہ مفضول ہیں اور موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں اور اس کے باوجود خضر علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں۔ کیوں؟ علم سیکھنے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہے، اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک ہیں، لیکن علم سیکھنے کی جب بات آئی تو خضر علیہ السلام کے پاس گئے تاکہ ہم علم سیکھ جائیں۔ اس لیے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو علم ہمیں بڑوں سے حاصل کرتے ہیں وہ علم اگر ہمارے پاس نہیں ہے، ہم سے چھوٹے کے پاس ہے، تو ہمیں اس کے پاس جا کر حاصل کرنا چاہیے۔ ہمیں شرمانا نہیں چاہیے، ہمیں عار محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے اس سے ایک بات تو یہ بھی معلوم ہوئی، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اگر سفر کرنا پڑے اور سفر کی مشقتوں کو برداشت کرنا پڑے تو برداشت کرنا چاہیے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی فضیلت بتائی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ وہ انسان جو اللہ کی راہ میں علم دین کی تلاش کے لیے نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ فرشتے خوش ہو کر اپنا پر بچھا دیتے ہیں اور مچھلیاں بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم علم دین کو سیکھیں، حاصل کریں۔ میرے بھائیوں، اور ایک بات یاد رکھیں، آج ہمارے اندر علم کی اہمیت کا وہ احساس نہیں ہے، علم کی عظمت کا احساس نہیں ہے، علم کی اہمیت سے ہم غافل ہوتے جا رہے ہیں، علم کی عظمت سے ہم غافل ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ہمارے اسلاف میں علم کی اس عظمت کو کیسے محسوس کیا تھا، ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ چلیے نبی کی وفات کے بعد ام ایمن کے پاس چلتے ہیں، ان سے ملاقات کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ دونوں جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ ام ایمن رو رہی ہے، ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہیں۔ دونوں نے پوچھا کیا ماجرا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کیا نبی کی وفات کا صدمہ ہے، نبی کی انتقال کا صدمہ ہے، کیوں رو رہی ہو؟ ام ایمن نے کہا نبی کی وفات کا صدمہ اپنی جگہ ہے، نبی کے انتقال کا صدمہ اپنی جگہ ہے، مجھے جو چیز رلا رہی ہے وہ احساس یہ ہے کہ وحی کا سلسلہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آتا تھا وہ بند ہو چکا ہے۔ روزینہ اللہ کے رسول پر وحی آتا تھا اور اس وحی کے ذریعے ہم علم سیکھا کرتے تھے، علم ہمیں بتایا کرتے تھے۔ اب وہ علم کا دروازہ ہمارے لیے بند ہو چکا، اب ہم وہ علم کیسے سیکھ سکیں گے؟ یہ سوچ کر ام ایمن رو رہی ہیں۔ اللہ اکبر! ایک خاتون ہیں، ایک صحابیہ ہیں، اس کے باوجود دیکھیے کس قدر علم کی عظمت کا احساس ہے۔ میرے بھائیوں، آخر میں بس میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے آج
اس بات کی ضرورت ہے کہ علم دین کو عام کیجیے، خود سیکھیے، اپنے بچوں کو سکھائیے۔ آج ہماری ساری محنت، ساری کوشش صرف اسی حد تک ہے کہ ہم کیسے ترقی کریں، دنیا میں ہمارا نام کیسے ہو، دنیا میں ہمارے اونچے اونچے بنگلے کیسے ہوں، ہمارے پاس دولت کہاں سے آئے، ہماری شہرت کیسی ہو۔ ہماری ساری محنت، ساری کوشش صرف انہی چیزوں کے درمیان گھومتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے اندر یہ سوچ کیوں نہیں آتی کہ ہمارے بچہ حافظ قرآن بنے، ہمارے بچہ عالم دین بنے؟ ہمارے اندر یہ سوچ کیوں نہیں آتی کہ ہمارے بچے صحیح سے نماز کا طریقہ سیکھ جائے، اللہ کو جان جائے، رسول کو جان جائے، آخرت کو جان جائے؟ یہ فکر ہمارے اندر کیوں نہیں آتی؟ یہی وجہ ہے آج ہمارے سماج اور معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں مسلمان گھرانے کی بچیاں جینس اور ٹی شرٹ پہن کر نکل رہی ہیں، بڑے موبائل ہاتھ میں لے کے گھوم رہی ہے۔ کیوں؟ اور ایک دن سننے کو ملتا ہے کہ فلاں گھرانے کی، مسلمان گھرانے کی بچی غیر مسلمان کے ساتھ بھاگ کر اسلام کو چھوڑ دی، ایمان سے مرتد ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے بتایا نہیں ایمان کیا چیز ہے، ہم نے بتایا نہیں اللہ کون ہے، ہم نے بتایا نہیں آخرت کیا ہے، ہم نے بتایا نہیں رسالت کیا ہے، جس وجہ سے آج یہ دن دیکھنے پڑا۔ اگر ہم نے بتایا ہوتا ایمان کیا چیز ہے، اگر ہم نے بتایا ہوتا آخرت کیا چیز ہے، اگر ہم نے بتایا ہوتا کہ اسلام میں مرتد ہونے کا جرم کتنا بڑا ہے، اگر ہم نے بتایا ہوتا اسلام چھوڑنے پر کیا سزا ملتی ہے، تو مجال ہے ہمارے گھر کے بچے ہوں کہ بچی ہوں اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب میں چلا جائے عشق محبت کے نام پر۔ یہ واقعہ ہم کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اسلام کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ علم ہم نے نہیں دیا، وہ علم ہم نے نہیں دیا۔ اور ہم اور آپ علم دین کی کتنی اہمیت دیتے ہیں اس بات سے اندازہ کیجئے۔ دنیاوی علم کے لیے ہم لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، صبح سویرے اٹھتے ہیں، بچوں کو تیار کرتے ہیں، آٹو کا کرایہ بھی دیتے ہیں، وقت مقررہ پر اسکول پہنچا دیتے ہیں۔ دنیاوی علم کی ہمیں کتنا فکر ہے، لیکن ذرا سوچو ہماری مسجد میں مکتب بھی چلتا ہے، اس مکتب کے بارے میں ہم کتنا سوچتے ہیں؟ ہمارے بچے کیا اس مکتب میں آتے ہیں؟ ہم کتنے غور سے، ہم کتنے فکر سے، کتنے درد سے اپنے بچوں کو اس مکتب میں بھیجتے ہیں؟ خود فیصلہ کیجئے۔ اور دنیاوی علم کے لیے ہم لاکھوں پیسہ بھی خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے بھائیوں، میں یہ نہیں کہتا ہوں آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر مت بنائیے، انجینئر مت بنائیے، پروفیسر مت بنائیے، لائر مت بنائیے، میں یہ نہیں کہتا ہوں، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ ڈاکٹر بنانے سے پہلے، انجینئر بنانے سے پہلے، پروفیسر بنانے سے پہلے آپ اپنے بچوں کو اتنا علم سکھا دیجئے کہ اللہ کو پہچان سکے، ایمان کو جان سکے، عقیدے کو جان سکے، جنت کو پہچان سکے، جہنم کو جان سکے، اور نماز کا طریقہ جان سکے، نماز کی دعائیں جان سکے۔ آپ اپنے بچوں کو کم از کم اتنا علم سکھا دیجئے، آپ مر جائیں گے آخری وقت میں جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں گے، آپ کی اولاد آپ کی حق میں جنازے کی دعا کہہ سکے، جنازے کی دعا کر سکے۔ کم سے کم اپنے بچوں کو اتنا تعلیم دیجئے علم دین کی۔ اور یاد رکھیے کل قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنایا تھا کہ نہیں، انجینئر بنایا تھا کہ نہیں، پروفیسر بنایا تھا کہ نہیں، یہ نہیں پوچھا جائے گا، لیکن یہ ضرور سوال کیا جائے گا آپ نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا تھا کہ نہیں، آپ نے اپنے بچوں کو توحید کی تعلیم دی تھی کہ نہیں، آپ نے اپنے بچوں کو شریعت کی تعلیم دی تھی کہ نہیں، یہ ضرور پوچھا جائے گا۔ اس لیے دیکھیں آج ہمارے جو بدحالی ہے، بے حیائی ہے، بے پردگی ہے، کیوں؟ ہم نے علم دین کو عام کرنا چھوڑ دیا۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود علم دین سیکھیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں اگر پوچھ لیا جائے نماز کا طریقہ کیا نہیں معلوم، پوچھ لیا جائے نماز کی دعائیں بتائیے نہیں معلوم، پوچھ لیا جائے جنازے کی دعا بتائیے نہیں معلوم۔ کیوں؟ کہتے مسلمان ہیں لیکن نماز کا طریقہ نہیں معلوم۔
اس لیے اپنے اندر ایک شوق پیدا کی دیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو یہ دین کی بنیادی علم حاصل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو کتاب و سنت سمجھنے اور اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا پروردگار علم دین کو ہم سارے مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، علم دین کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا پروردگار وہ والدین، وہ ماں باپ جو علم دین سے دور ہیں، اپنے بچوں کو دور کر رہے ہیں، اللہ تو ہدایت دینے والا، تو توفیق دینے والا، انہیں توفیق دے کہ اپنے بچوں کو علم دین سکھا سکے، علم دین دے سکے، اپنے بچوں کے مستقبل اور فیوچر اور آخرت کو بنا سکے۔ یا پروردگار اس دنیا میں جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر ہو۔ آمین۔